پکارا گیا یا ایھا الرسول بلغ، بلغ کے لفظ کو سمجھنا ضروری ہے. ما انزل الیک من ربک، بلاغ، بلیغ، بلاغت، مبلغ، یہ سب ایک ہی خاندان کے لفظ ہیں. اور اختتام ہو جاتا ہے لفظ مبالغہ، لفظ غلو، لفظ غالی، یہ سب ایک ہی خاندان کے لفظ ہیں. بلغ، پہنچا دو، یہی معنی ہر لفظ کے رہیں گے. تبلیغ، پہنچانا. اور جب ہر نبی پہنچا دیتا تھا، سب سے آخر میں ہر نبی یہ کہتا تھا وما علینا الا البلاغ المبین، ہم نے پہنچا دیا، ہمارا کام پہنچانا تھا، اب مانو یا نہ مانو یہ تمہارا کام ہے، ہم نے تو پہنچا دیا. بلاغ، پہنچا دیا. اسی کو آج آپ بولتے ہیں ذرائع ابلاغ، یعنی وہ ذریعے جن کے ذریعے بات پہنچائی جا رہی ہے یا کچھ بھی پہنچایا جا رہا ہے. ابلاغ اخبار کو کہہ لیں، ٹیلی ویژن کو کہہ لیں. اب یہی لفظ جو ہے بلغ، جب تشدید آ جائے تو شدت آ گئی، شدت آ گئی. پہنچانا ہے، پہنچانا ہے. اور پھر اسی سے بنا ہے لفظ مبالغہ، یعنی پہنچانا اور پہنچا کر سمجھانا. اب ہم نے اردو میں اس کے معنی یہ لیے ہوئے ہیں کہ بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، بہت زیادہ حد سے بڑھا دینا، مبالغہ کرنا نہیں، حد سے زیادہ شدت کے ساتھ پہنچانا، اسے کہتے ہیں مبالغہ. اور جو شدت کے ساتھ اسے قبول کر لے اسے کہتے ہیں غالی، اور جو پہنچاتا رہے اسے کہتے ہیں غلو. اب یہ اچھے معنی ہیں یا برے معنی ہیں مجھے نہیں معلوم، ابھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ غلو کیا ہے، مبالغہ کیا ہے. دیکھیں مبالغہ عام طور سے یہی مشہور ہے کہ مبالغہ کہتے ہیں بات اس سے بڑھا کے بیان کرنا. یہ عام فہم معنی مشہور ہیں. یہ ایک صفت ہے، ایک صنعت ہے. عربی میں، فارسی میں، اردو میں اور شاعری میں ایسی چیز پائی نہ جاتی ہو، کہیں نہ ملتی ہو، لیکن شاعر کہہ دے ہے تو بس ہے. اسی کو کہتے ہیں مبالغہ، بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. تو بہترین شعر جو اس صنف میں مبالغے کا لکھا گیا مثال میں، وہ میں آپ کو سنائے دیتا ہوں. وہ شعر ہے میر انیس کا، یعنی مبالغے کی بہترین مثال، بہترین مثال. انیس یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کربلا میں عاشور کے دن بہت سخت گرمی تھی، بہت گرمی تھی. اب اگر یہ کہہ دیا کہ گرمی تھی تو یہ کوئی بات ہوئی نہیں. گرمی تو ہوتی ہے عرب میں، عراق میں، گرمی کے زمانے میں گرمی ہوتی ہے. انیس نے بتایا کہ وہ گرمی کیسی تھی. اس گرمی سے زمین جل رہی تھی اور ریت جل رہی تھی. تو عام طور سے اگر آپ جلتی ہوئی ریت میں نالین اتار دیں، ننگے پیر ہو جائیں تو پیر جل جائیں گے، آبلے پڑ جائیں گے.
اور ہوتا ہے ایسا ابھی جب میں کربلا گیا تھا تو دن میں اگر نکل پڑے تو فرش اس طرح جلا ہوتا تھا، اسی لیے قالین باہر بھی، قالین روزوں کے باہر بچھے ہوئے ہیں تاکہ تیز دھوپ سے جو پتھر جل رہا ہے ماربل تو قالین پہ چلیں۔ ظاہر ہے کہ ناممکن ہے کہ پیر رکھ سکیں آپ پتھر پہ، ماربل میں۔ خانہ کعبہ میں اندر پانی چلتا ہے، یعنی جو پتھر لگائے ہوئے فرش پر اس کے اندر پانی چل رہا ہوتا ہے جو اس پتھر کو ٹھنڈا رکھتا ہے، ورنہ طواف نہیں ہو سکتا۔ ناممکن ہے کہ کوئی طواف کرے اور اس پر قدم رکھ سکے، اتنی سخت گرمی ہوتی ہے۔ عرب کی گرمی، مکے کی گرمی سب سے زیادہ، سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں بات؟ تو انیس کہہ رہے ہیں ایسی گرمی تھی کربلا میں کہ کوئی قدم نہیں رکھ سکتا تھا زمین پر۔ تو کہتے ہیں کہ گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں۔ اگر آنکھوں کی نگاہ زمین پر پڑی، صرف چند سیکنڈ وہ نگاہ ٹھہر جائے تو نگاہ کے پیروں میں آبلے پڑ جائیں گے، ایسی زمین جل رہی تھی۔ ایسا کہیں نہیں ہوتا، نہ نگاہ کے پیر ہوتے ہیں نہ نگاہ کے پیر جلیں گے، لیکن گرمی کی شدت جو ہے وہ بتانا تھی۔ انیس اپنا کام کر گئے، اب آپ کہتے رہے بڑا مبالغہ کیا ہے۔ بہت مبالغہ کیا بھئی، یہاں سے یہ بات ایجاد ہو گئی کہ مبالغہ۔ اب میں یہیں پر رکا ہوا ہوں، ابھی آگے میں بڑھوں گا نہیں جب تک کہ آپ اچھی طرح سے اس بات کو نہ سمجھ لیں اور فیصلہ نہ کر لیں ذہنی طور پر کہ مبالغہ کہتے ہیں بڑھا چڑھا کے بات کو بیان کرنا، جس چیز کا وجود نہ ہو اس کو بیان کرنا، اس کو بیان کرنا جو ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی، امکان میں نہیں ہے کہ آنکھ کی نگاہ آنکھ سے نکلی اور ٹھہر گئی اور اس کے پیروں میں چھالے پڑ گئے، اتنی زمین جل رہی تھی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نگاہ نکل ہی نہیں سکتی، ٹھہر نہیں سکتی، نگاہ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ لیکن چونکہ اسے کہتے ہیں بلاغت، یعنی اپنی بات پہنچا دو تاکہ سامنے والا سمجھ لے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ گرمی کی شدت تھی، بہت زیادہ شدت تھی، ذہن میں بیٹھ گیا کہ ہاں شدت تھی۔ اب اس کے بعد آپ قرآن پڑھنا شروع کیجئے اور اس کے بعد تمام وہ آیات نکال لیجئے۔ یہ کلام الہی ہے، انسان اپنے بات کو زوردار بنانے کے لیے اس میں مبالغہ کرتا ہے، بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی بات بڑھا چڑھا کر بیان کرے؟ بس جناب سورہ احزاب شروع ہوا اور اس میں اللہ نے بیان کرنا شروع کیا۔ مسلمانوں اس دن تمہیں بڑا غرور ہو گیا تھا، اپنی اکثریت پہ بہت اکڑ رہے تھے تم کہ ہماری تو بہت اکثریت ہے، لیکن جب کافروں کے لشکر آنا شروع ہوئے تو ایسا لگتا تھا آسمان سے لشکر اتر رہے ہیں، زمین سے لشکر ابل رہے ہیں، پہاڑیوں سے اتر رہے ہیں، ادھر سے کافروں کا لشکر ادھر سے۔ اب جب تم نے یہ دیکھا کہ چاروں طرف سے کافروں کی اکثریت ہو گئی تو تمہارا گھمنڈ، تمہارا غرور سب خاک میں مل گیا، اور پھر اللہ کہتا ہے قلوب الحناجر، تمہارے دل، قلوب جو تھے وہ آ کے حلق میں اٹک گئے۔ ہم نے نہیں سنا کہ کسی کا دل یہاں سے آیا ہو اور گلے میں اٹک گیا ہو، اسے کہتے ہیں مبالغہ۔
اللہ نے لفظ استعمال کیا بلغ، پہنچا دو، اور بلغ کے لفظ کو اتنا زیادہ مشہور کیا، مبالغہ، غلو۔ ارے کیوں کہا غلو؟ اس لیے کہ کسی کے سمجھ میں رسول کا خطبہ غدیر نہیں آیا، اس لیے کہ رسول ایسا لگ رہا تھا سب بہرے ہو گئے ہیں، اس لیے کہ رسول کہہ رہے تھے یہ ہاذا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ کھل گیا، سب کو مولا کہنا کھل گیا۔ اب تک یہ کہہ رہے مولا تو صرف اللہ ہوتا ہے، یعنی رسول نے علی کو بڑھا دیا۔